بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمیہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ سمیہ رضی اللہ عنہ بنت خیاط حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، جن کا قصہ پہلے باب کے 7ویں نمبر پر گزر چکا ہے۔ یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ اور اپنے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھی، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔ ان کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ سے لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی تھی کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا، برا بھلا کہا اور غصے میں برچھا شرمگاہ پر مارا، جس کے زخم سے انتقال فرما گئی۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہی کی ہوئی ہے، حضرت سمیہ کی۔ ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں برچھا مارا تھا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت ان کی ہوئی۔ عورتوں کا اس قدر صبر، ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھر کر جاتی ہے تو اس کی بات آسان ہو جاتی ہے۔ اب بھی عشق کے 20 قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی، مگر یہی جان دینا اگر اللہ کے راستے میں ہو، دین کی خاطر ہو، تو دوسری زندگی میں جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے سرخروئی کا سبب، اور اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو تو دنیا تو گئی تھی ہی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ جی، اگر کسی سے اپنا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ عنہ کی تنگ دستی اور محنت و مشقت۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھی۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا اور ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بھی چلی آئیں۔ جب قباء میں پہنچی تو حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش یہ انہی کی ہوئی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقراء فاقہ مشہور معروف ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے کی ہمت، جفا کشی، بہادری، جرأت۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی نوکر، کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور چیز ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا ہی ہے۔ اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر انہیں کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبرگیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پہنچنے پر زبیر کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھری میرے سر پر رکھی تھی۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے اور انصار کی ایک جماعت ساتھ میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو غیرت بہت ہی زیادہ تھی، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی مجھے خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گرا ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ عرب کا یہ دستور پہلے ہی سے تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں دل کر پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے تھے۔